تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا، جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیبیاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئیں۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی سگی بہن ہے، زوجات امام حسین ہیں، بی بی سکینہ ہیں۔ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا، اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے۔ اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے۔ مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے، جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا۔ بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادے رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی
گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے. پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے. بی بی شیریں پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی, ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی, جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے دیکھتی, انتظار کرتی. اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے. کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی. کہا بی بی شیریں اٹھو جلدی. کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے, تیرا بڑا گھر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے. کہا کون لوگ ہیں, کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا, اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے. بی بی شیریں نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا, کس نے بغاوت کی تھی, کس سے جنگ ہوئی تھی, خبر نہیں ہے. بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں. دروازہ اس نے کھولا. بہت سارے رات کا وقت ہے, شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں. حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا, زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں, بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں, چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے. اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس, قیدی آئے ہیں میرے گھر. مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا, جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا, رات گزارنے کا مقام دیا, جگہ دیا, اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا, ان کو اندر نہیں لایا گیا. اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ, میرا گھر کافی بڑا ہے, میں اندر سلا لوں گی. اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا, آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے. رات کے وقت اس نے کھانا بنایا, سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا. تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا, وہ کھانے کے مستحق نہیں ہے. لا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں, وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ, گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا, لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا, وہ چاہے قیدی ہوں باغی ہوں جس طرح کے ہوں, مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی. اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی, اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے. اس خاتون نے بی بی شیریں نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا, اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیبیوں کھا لو. تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا, یا حسین ابن علی. تو بی بی شیریں چونک اٹھی, یہ نام تو کیوں لے رہی ہے, یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی, میں خدمت گزار تھی, یہ نام تو کیوں لے رہی ہے. بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیریں کیا ہم نے تجھے پہچان لیا, بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئے اور تو پہچان ہی نہ سکے. یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے, اور یہ علی اکبر کا سر ہے, یہ قاسم کا سر ہے. بی بی زینب پکارتی گئی. بی بی شیریں نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا, کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر. اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی, اس پر پانی ڈالا جاتا, وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی, بے ہوش ہو جاتی. سچ کہا تھا مولا حسین نے, اے بی بی شیریں ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے. سچ کہا تھا مولا حسین, آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی, کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا. وہ غش کھا کر کے گر گئی. روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے, فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیریں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا, اس کی روح نکل چکی تھی. غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی. یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی.
جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے. مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی. کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے. اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا. حاکم بصرہ، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا. دوسری رات آئی تھی. دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا. وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا. عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے. اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی. ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں. کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے. عیسائی نے وہاں پر رکنے کی اجازت دی. اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے. اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی. اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا. پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا. پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا. وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں. وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا. رات میں اس کی دنیا بدل گئی. میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں. صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا. قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا. بہت لوگوں نے کوشش کی. پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے. بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں. دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی. بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے. لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں. کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں. بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں. بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں، پکارا، سکینہ جانے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو. دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی. سکینہ کو اٹھایا، کیا کر رہی تھی تم یہاں، کیسے آئی، کون عورت، کس سے بات کر رہی تھی. سکینہ نے کہا، میں جانتی نہیں تھی، یہاں حاجت کے لیے آئی تھی، اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی، اس نے مجھے گود میں اٹھایا، بوسے دینا شروع کیا، میرا ماتھا چوما. میں نے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے کہا، اے بچی تو نہیں جانتی، میں تیری دادی فاطمۃ الزہرا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں. میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی،
بڑا نرم گود تھا، بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے، اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا سنا بچی۔ میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی، علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی، ان کے آنسو بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے، اور میں نے کربلا کی ساری داستان اماں فاطمہ کو سنا رہی تھی۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے، اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون کو، کربلا کا یہ منظر جو تھا 10ویں محرم کو ہوا، 9 محرم کو خواب دیکھیں یا عاشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر والی عورت ہے، جبہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے، جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے، پورا میدان جھاڑا۔ تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا بی بی کون ہو آپ، یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹے بغیر کہا اے شخص میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں، یہ میدان کربلا ہے، میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لاڈلا یہاں گرنے والا ہے، کہیں کوئی نوکیلی کنکر اس کے جسم میں نہ چپ جائے، مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چبھیں، میں صاف تو کر لوں۔ فاطمہ الزہرا کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز، احساس نہیں کر سکو گے، غم کی داستانیں بڑی ہیں، بہت ہیں، واقعات سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تاخت و تاراج قافلہ، یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے ابن زیاد کے محل میں۔ ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا، کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا، تم نے یزید کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد اس قافلے کو اس نے دمشق روانہ کیا۔ دمشق ملک شام کی راجدھانی، آج بھی ملک شام میں جس کو انگلش میں دمسکس کہا جاتا ہے، دمشق ہے وہ اصل۔ دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا وہاں کے حالات الگ تھے، بازار شام پر لعنت ہو، بازار شام پر کا برا ہو، وہاں شام کا بازار سجایا گیا تھا، گھر گھر وہاں سجائے گئے تھے، اور لوگوں میں یہ جشن کا ماحول تھا کہ آج باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو جکڑ کر کے ملک شام خلیفہ وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ چکے تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے، یہ علم جو اٹھا کر کے آ رہے تھے لوگ قافلے یزید میں، یزیدی لشکر جو کوفہ سے دمشق داخل ہو رہا تھا، دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے، سر امام حسین کو نیزے پر لے کر، علی اکبر، امام قاسم، عباس کا سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک شام کے بازار میں دیکھا اچانک طبلے بجنا شروع ہو گئے، ڈھولوں کی آوازیں بلند ہو گئی، باجے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ بانسریاں بجنے لگیں، اور اس جشن کے ماحول میں اس قافلے کو لایا جا رہا ہے۔ آگے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ فتح مبین یزید کا اچھا ہو، جے جے کار لگ رہی تھی۔ خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس خاندان اہل بیت کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے، کئی لوگ تھے جو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تجارت کے لیے گیا تھا تو مجھے خبر ہوئی کہ آج اہل بیت کا قافلہ یہاں آ رہا ہے، تو میں دوڑتا ہوا پہنچا، اور جیسے ہی میں نے دیکھ کر کے میں ضبط نہ کر سکا، وہ چہرہ آج نیزے پر تھا جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کندھے پر ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ان کے لبوں پر میرے آقا اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے۔ وہ حسین کی گردن کو انہوں نے تلوار سے الگ کیا ہوا تھا اور نیزے پر لا رہے تھے۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میری زندگی کا برا ہو، میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا، میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا۔ بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھیں، دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے، ننھی سی 9 سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی، دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے، پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں، اہل بیت کا میں وفادار ہوں۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، اس لیے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے، ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اب تماشا دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، توجہ نہیں کی۔ اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا
کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں، تو حسین کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی لاڈلی ہے، تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی، بتا کوئی حاجت ہو، کچھ کھانا پانی کوئی چیز۔ اللہ اللہ، یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا۔ پوری داستان کربلا سننا، کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا، ہاں پانی ضرور مانگا ہے۔ پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں، روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو، کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی، میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں، مال ہے، میں اس سے جو چاہے کروں گا۔ بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی، بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے، حسین ابن علی کا، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو، یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو۔ ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں، میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو، 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے۔ کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے، وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے۔ بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے، کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا، تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو۔ ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر، اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی، بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے۔ اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے، وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا، اب ان کو چھوڑا کیا تھا، لوگوں نے سارے زخم تو دے دیے تھے۔ امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر۔ وہ صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے، اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہمارے مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا، اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے، اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے۔ اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا، مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا، مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا۔ اللہ اللہ، مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے، اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی، کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے۔ پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مدینے کے باہر انتظار میں۔ وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی، مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے، وہ انتظار میں تھے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے، سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے۔ سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا۔ یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا، پیاسا رہا، بھوکا رہا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ
صرف زندگی میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے. ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا. سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا. بی بی سغرا ننی سی تھی، 6 سال کی تھی. بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی. بی بی زینب کہتی ہے ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے. بی بی سغرا پوچھتی تھی کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے. امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا. اللہ اکبر. زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے. امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا. لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا. لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے. امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے. جیسے وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا. لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ اے بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے. کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کاٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا. زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی. اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی. امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں. امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے، پیاسا کاٹا گیا ہے. امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے. میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، ظہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہو. آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں. اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہے پھر انہیں کیا جمع کیا جائے. اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں. یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے. مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے. ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا. بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار سقفی تھا. اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا. شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا،
اور اس کے بعد عمرو بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں، جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا۔ اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا، اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا، 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی، وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے۔ لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا، دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا۔ اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے، کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا۔ لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے، سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی۔ حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے، مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا، وہ خیمہ کسی اور کا نہیں امام زین العابدین کا تھا، وہاں پر پہنچ گیا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ۔ امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا، اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا، انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا، اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا، اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید۔ آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، آنکھوں میں خون تھا۔ کہا اے ظالم، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے، ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے۔ تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا، یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے۔ ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے، پیاس بجھاؤ گے؟ امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، امیہ کی خلافت چلتی رہی، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا، مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے، تقریباً 90 ہجری تک
اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی. اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا. جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا. امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا. ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے. یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا. اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے. آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے. ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں 2 شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر، یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لیے آتے تھے، ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے، اور جو قلعہ تھا یا ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا، اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے. ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی. قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. محمود غزنوی بادشاہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے 2 شہزادے ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر. صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو 2 آل رسول تھے، 2 نوجوان تھے. حاضر ہوا، کہا آپ میری فوج میں ہیں، میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے. جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا؟ پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا. کہا بالکل عمل کروں گا. کہا بات در حقیقت یہ ہے جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے، اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں، وہ ہاتھیوں کے سر میں گھس جاتے ہیں، اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے. کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کرو، ایک کام کرنا، ایک ہاتھی کے سر پر مجھے باندھنا، دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو باندھنا. یہ دونوں شہزادوں نے کہا. محمود غزنوی تڑپ گیا، کانپ گیا، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں، اور وہ منہ چھپا کر بھاگ آیا. دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے. وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا. ہاتھی دوڑائے گئے اور ہاتھی دوڑ کر جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ٹکر مارا اور وہ نوکیلے کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے، اتنی تیزی سے چپ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا. یہاں پر بھی خون آل رسول ہے. میرے عزیزوں، یہ اہل بیت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں. یہ سارا صحرا ان قربانیوں کو جاتا ہے. آج ہم نے تذکرہ امام حسین کیا. کچھ ذمہ داریوں کی بات اخیر میں کر جاؤں. آج جتنے بھی جوان یہاں حاضر ہیں میں حسین کا انہیں واسطہ دیتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کا واسطہ دیتا ہوں. خیرت کرو، اب شرم کرو. اب تمہاری زندگی گزارنے کے وہ طریقے نہیں ہونا چاہیے جس طریقوں پر تم آج جی رہے ہو. آج تمہارے چہروں پر نہ حسین کی کوئی علامت ہے، نہ کربلا والوں کی کوئی علامت ہے. اے میرے عزیز بچوں، اے میری ماں اور بہنوں، اٹھو. کربلا والوں سے اگر تم محبت کرتے ہو تو آج علم حسین لو. اور علم حسین کا نام مپنجا نہیں بلکہ در حقیقت علم حسین قرآن مجید کا نام ہے. تم اپنے ہاتھوں میں اس مصحف پاک کو اٹھاؤ. کیا تم نہیں دیکھتے سر امام حسین بھی تلاوت کر رہا تھا جب دمشق کے بازار میں حسین کا سر لایا گیا تھا؟ اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا نیزے کے اوپر سے امام حسین کے لبوں سے یاسین مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. وہ حسین کٹے ہوئے سر سے بھی جب تلاوت کر سکتے ہیں، تم کیوں تلاوت نہیں کرتے؟ آج قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ آج ہمارے گھروں میں جو اندھیرا ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے. میرے آقا نے سچ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کو کہا گیا یہاں میتیں رہتی ہیں، یہاں مردے رہتے ہیں. کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. مردوں کا گھر بنائے ہو. بچیوں کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، قرآن ان کے ہاتھ میں دو، قرآن کی طرف توجہ کرو. اگر ایک بار پھر پلٹ آئی یہ امت تعلیمات اسلام کی طرف، مجال ہے کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمہارے پاس ایمان کی جو دولت ہے پوری دنیا چھان مارو گے، یہ دولت کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں.
तुम्हारे पास मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे पास मोहब्बत अली है, तुम्हारे पास मोहब्बत हुसैन है, तुम्हारे पास औलिया कामिलीन के किरदार है, तुम्हारे पास सारी अलामतें तबरुकात हैं, तुम क्यों पीछे हो? तुम्हारा पीछे रहना तो अफसोस की बात है। आज लोग तुम्हें बुज़दिल बना रहे हैं, आज लोग तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल तारी किए हुए, डर का माहौल तारी किए हुए। शायद या तुमने देखा भी होगा, हजारों तकरीरें हैं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, हजारों खुतबा हैं, चंद ही बोलते होंगे लोग, इसलिए कि खुतबा वाइजीन मुकर्रिरीन की जुबानों को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने तो मुझे बोलते हैं, यूं ना बोलो मौलाना, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत जल्दी जेल में चले जाओगे, हुकूमत की तुम्हारे ऊपर नजर है, डिपार्टमेंट में तुम्हारे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरे अजीजों, एक तरफ मेरे पास ये उम्मत मुस्तफ़ा भूली भटकी हुई कौम है, एक तरफ मेरे आका की कुरान अजीम है और हुसैन आजम के करबला के वाकयात हैं। मुझे बताओ, क्या हुसैन इब्ने अली का सामना कयामत के दिन नहीं करना होगा? क्या हम जैसों को पकड़कर कयामत में नहीं पूछा जाएगा, मौला ने तुझे जुबान दी थी, मौला ने तुझे कुरान का इल्म दिया था, रब ने तुझे हदीसें अता की थी, तूने अपने हबीब की उम्मत के साथ क्या सुलूक किया? क्या तू उन्हें सुभान अल्लाह और नारों में ही सुला दिया करता था? अगर कयामत के दिन मुझे ये सवाल होगा, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं ये बेहतर समझता हूं, हक बोलने पर अगर गिरफ्तारी हो जाए तो मेरी गिरफ्तारी कोई माना नहीं रखती, इसलिए कि मुझसे कई लाख दर्जा गुना बेहतर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गिरफ्तार किए जा सकते हैं और मौला हुसैन के घर वालों को कैदी बनाया जा सकता है, तो हमारी लाखों जिंदगियां उनकी कैद पर कुर्बान हो। हमें कैद से डर नहीं है, हमें कोई गिरफ्तारी से खौफ नहीं है, और हमारी जुबानों को खरीदने की कोशिश भी ना करो, हमारे अल्फाज को खरीदने की कोशिश ना करो। ऐ मुसलमानों, मैं जो बोल रहा हूं, एक बात याद रखना, अगर लोगों में बदगुमानी है मेरे मुतालिक, बदगुमानी करते हो पैसों के लिए, माल के लिए, या मैं अपनी फील्ड बनाने के लिए बोल रहा हूं, तुम खाम ख्याली में हो। इंशाअल्लाह मैं किस मकसद से बोल रहा था और तुम किस मकसद से सुन रहे थे, आज मैं सफाई नहीं दूंगा, कल बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के सामने फैसला हो जाएगा, कयामत के दिन फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा विजदान ये कहता है, मैं कहां खड़ा रहूंगा और तुम कहां खड़े रहोगे, ये कयामत के दिन ही पता चलेगा, कयामत के दिन पता चलेगा। अगर मेरी बात आज आप तक पहुंचती है तो अमल की तरफ आओ, हीले बहाने ना करो। मुझे मारना है मार लो, मुझे कोसना है कोस लो, दो चार गालियां मुझे दे लो, अगर दिल ठंडा होता है। मेरे अखलाक बुरे हैं, मेरे अमाल बुरे हैं, हो सकता है मैं निकम्मा हूं, हो सकता है मैं कम इल्म हूं, सारी बातें मुझे मंजूर हैं, लेकिन जिस चीज की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, वो दावत को हल्का मत समझो, उस बयान को हल्का ना समझो। मैं तो तुम्हें मोहब्बत रसूल की तरफ बुला रहा हूं, मैं तुम्हें मौला हुसैन के किरदार की तरफ बुला रहा हूं, उसे तो ना कोसो। मैं कमतर जरूर हूं, लेकिन जिसकी दावत दे रहा हूं वो दावत कमतर नहीं है, वो दावत हल्की नहीं है। आओ, मैं हजारों नौजवानों की आज जिंदगियों को देख रहा हूं, तुम्हारे हाथों में आज दुनिया ने क्या पकड़ाया है, गंदे नगमे, गंदे मोबाइल की फहश तस्वीरें, तुम उसी को देखकर रात गुजार रहे हो, उसी से सुबह कर रहे हो, तुम्हारे कान नगमे सुनकर सोते हैं और गानों की धुन पर सुबह करते हो। यही अखलाक, कल क़यामत में मौला हुसैन के सामने तुम खड़े होंगे, हश्र के दिन तुम्हें रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होना है, उनके बच्चों के हाथ में। अरे 11 साल का बच्चा जब तलवार उठाया था, तुम अपना मोबाइल उठा करके उसको दिखाओगे? मैंने जवानी में मोबाइल उठाया है, उन्होंने तलवारें उठाई थी, किस लिए? उम्मत मुस्तफा की हिमायत के लिए, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। इसलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है कि उठो वो गरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने सच कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज तुम जहां जी रहे हो ये तुम्हारा मकाम नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं। और औरतों से, बच्चियों से गुजारिश है, अरे उस नन्ही सकीना को देखो जिसने कैदी हालत में भी अपने पर्दे की फिक्र की है, अपने दुपट्टे का ख्याल किया है। तुम्हें आज सारी आसाइशें, सारी नियामतें मिली हैं और बाजार में मटक मटक करके चलना, लोगों को अपनी जीनत की तरफ दावत देना, अपने जिस्मों को आश्कार करना,
کیا یہ سکینہ کے اخلاق ہو سکتے؟ فاطمہ کے گھر کے اخلاق ہو سکتے؟ بچیاں توبہ کرو، تمہارا جسم شیطان آوارہ کرنا چاہتا ہے. تم نے اگر اپنے جسم کی نمائش کی لوگوں کی توجہ اور ان کی آنکھیں اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، قسم رب ذوالجلال کی تمہارے جسم کی چمڑیاں فرشتے اس طرح سے چھیلیں گے، اس طرح سے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی. 1 گھنٹے میں 70 بار. ذرا بلیڈ سے چمڑی نکال کر کے دیکھنا، پتا چلے گا چمڑی ادھیڑنے کی سزا کیا ہوتی. اگر تم نے اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے سطر کی حفاظت نہیں کی، بڑی سزا میں گرفتار ہو جاؤ گے، بہت بھیانک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. قیامت کے منظر کو اب چندہ ضرورت نہیں کہ میں اپنی بات کو طویل کروں، میں صرف میسج یہی دینا چاہتا تھا. آج قرآن کو پھر سے عام کرو، آج عہد کر کے اٹھو کہ شریعت مصطفیٰ کو پھر سے ہم قائم کر کے دکھائیں گے. اذانیں ہوں گی تو اپنے کاموں میں نہیں، ہم مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ مولا حسین تلواروں کی جھنکار میں جب سجدہ کر سکتے ہیں تو آج ہمیں نعمتوں میں اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے. کیوں ہم بستر چھوڑ کر ایک بار مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنی دکان چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنا کام چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ میرے عزیزو، اگر مسجد نہ ملے، جہاں میسر ہو سجدہ کر لو، جہاں موقع ملے اپنی نماز کمپلیٹ کر لو. اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اگر تمہاری کچی رہی تو سارے معاملات میں پھنس جاؤ گے. جس کی نمازیں نکل گئی پھر وہ ہر چیز میں نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز. آخر میں انشاءاللہ العزیز اذان کے بعد میں 2 چند آپ کے سامنے اعلانات پیش کروں گا. بارگاہ الہی میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے رب قدیر، آج جو بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوا، اے ذوالجلال خدا ہم سب کی آوازوں کو تو سن رہا ہے، ہمارے آہو بکا کو تو جانتا ہے. ہم غم حسین میں آج بیٹھے ہیں تیرے گھر میں، مولا جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما دے. مولا جتنے سن رہے ہیں، خواتین، بچے، بچیاں دور دراز سے جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں، شامل ہیں، مولا ان سب کو بھی ہم دعاؤں میں شامل کرتے ہیں. مولا حسین کی برکتیں ان سب کو بھی عطا فرما. اے اللہ آج عاشورہ کا دن ہے، اے کریم خدا آج تیری رحمتیں اترتی ہیں، تو بندوں سے راضی ہوتا ہے. حسین کے خون کا واسطہ، علی اصغر کے خون کا واسطہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، گناہوں سے بیزاری عطا فرما، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، ہمیں آنکھوں کی حیا عطا فرما، زبان کی طہارت عطا فرما، دل کو وسوسوں سے بچا لے، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو غلط کاموں سے محفوظ فرما لے. اے کریم خدا ہماری بچیوں کو بے آبرو ہونے سے بچا لے، ان کے جسموں کو ان کے سطر کی تو حفاظت فرما. اے کریم خدا پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اے رب قدیر تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا، تیرا احسان ہے تو نے امت محمدیہ میں بنایا، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں علی اور حسین کے گھر والوں کے تذکرہ کرنے والوں میں پیدا کیا. اے مولا یہ محبت حسین ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہماری زندگی میں عطا فرما. اے رب ذوالجلال اس مسجد پاک میں بچے، جوان، بوڑھے جتنے حاضر ہیں، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما. اس پورے محلے پر مولا ہمارے آس پاس جتنے گھر ہیں، اس پورے محلے پر زمینی آسمانی بلاؤں سے تو حفاظت فرما، غیب سے برکتوں کا نزول فرما. اے خلاق العالمین ارحم الراحمین تیرے دربار میں صرف اتنی التجا ہے، اگر ہماری زندگی باقی رہی ان آنکھوں کو ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، مولا حسین کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. مولا بغداد، کربلا اور مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو حج مقبول نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.